قرآن مجید کی دولت والی یہ ایک سورت جو 2 دن پڑھتا ہے 2 کروڑ مل جاتے ہیں۔ 5 دن پڑھیں تو 5 کروڑ مل جائیں گے، 10 دن پڑھیں تو 10 کروڑ مل جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں میں ہر جگہ سے دولت ہی دولت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان نوکری کی تلاش میں ہے، کاروبار کی پریشانیوں میں ہے۔ آج کے دور میں ہر ضرورت، ہر چیز، ہر شے آپ کو پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج پیسہ ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ آج ہماری تمام خواہشات، ضروریات پیسے سے منسلک ہیں۔ ہر بندہ پیسے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس پیسے کو تو حاصل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ حقیقت سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو نوازنے والی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے نصیب لکھ دیے ہیں، اور جس کے نصیب میں جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنا سکون لکھ دیا گیا ہے، اس کو اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملنے والا۔ یاد رہے، یہ جو میں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے نصیبوں کو بدل دے گی، آپ کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گی۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے دور میں ہم اپنے نصیبوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں پیروں فقیروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں وہاں لوگوں کے پاس جا کر تعویذ اور دوسرے مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں، یعنی اس بابے کے پاس، اس فقیر کے پاس گئے، اس کو 1000 دیا، 2000 دیا، اس نے کمیٹی ڈال لی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یاد رہے، آج کے دور میں کئی فقیر ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں، لیکن زیادہ تر نے کاروبار اور پیشہ بنا کر اس اللہ تعالیٰ کے کلام سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ فقیر کامل بھی، پیر کامل بھی آج کی دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن پیسہ وارانہ لوگوں نے ان معاملات پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں جو ایک تسبیح پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس تسبیح کے کمالات دیکھیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے اس تسبیح سے آپ جان جائیں گے کہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اس تسبیح سے آپ رب تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ جب رب کی رضا آپ کی رضا میں شامل ہو جائے گی، جب رب تعالیٰ آپ کے کیے گئے عمل سے، یعنی کی گئی تسبیح سے راضی ہو جائے گا، تو پھر آپ رب تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں۔ یہ توبہ کے نفل میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم گنہگار ہیں، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہماری زبان سے اور جسم سے روح پرواز کر جائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کا موقع نہ ملے۔ اس لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے پیچھے والے تمام اعمال اور اپنے ضمیر کے اندر جھانکنا ہے۔ ہر بندہ جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی کمی کوتاہیوں کی خبر ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے اور کیا کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ معافی طلب کرنے کے بعد یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ القہار اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القہار کے معنی ہے قہر والا، غالب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، وہ اللہ بندوں سے اوپر ہے،
اور ان پر غالب ہے، اور وہ حکمت و دانائی والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ قہار ہی ہے۔ تبھی گردنیں اس کے لیے جھک گئیں اور بڑے بڑے دنیاوی ظالم ذلیل و رسوا ہو گئے، اور بڑے ہی باوقار چہرے اس کے سامنے بجھ جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اس کے سامنے پست ہو گئی، اور تمام اشیاء نے اس کے جلال و عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت کو مان لیا، اور اس کے سامنے تمام اشیاء کمزور اور ساکن ہو گئیں، اور اللہ کی حکمتوں اور اس کے غلبے کی وجہ سے دب گئیں۔ قہار کا مطلب ہے جو اپنے ظالم اور جابر دشمنوں کا غلبہ توڑے، ان کو ذلیل کرے، بلکہ وہ جس کے قہر و غضب اور قدرت کے سامنے ہر موجود شے بے بس ہو اور اس کے قبضے میں عاجز ہو۔ جگہ چھوڑے بغیر وطر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کرتے وقت آپ نے رب تعالیٰ کو آنکھیں بند کر کر سامنے مدینہ منورہ کا منظر پیش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرتے ہوئے، ان کی زیادہ سے زیادہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہوئے یہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ تسبیح کر دینی ہے، اور ان سے درخواست کرنی ہے کہ رب تعالیٰ سے سفارش کریں، میں نے یہ جو تسبیح پڑھی ہے اس کی برکات سے میری خالی جھولی میں اپنی رحمت برکت نواز دے۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ یہ ہے وہ تسبیح جو آپ نے کرنی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یہ ایک دانے پر پڑھی گئی، اس طرح دوسرے دانے پر بھی یہ سارا پڑھنا ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، تیسرے پہ بھی یہ سارا پڑھنا ہے۔ اس طرح 100 دانوں کی یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے کہ اللہ کے حضور میری سفارش کریں، میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسم مبارک کا مجموعہ ہے۔ یہ خاص ایک مجموعہ رب تعالیٰ کے ناموں کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا مقصد رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں کو اپنی جھولیوں میں بھرنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ، نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص پاک نیت اور پختہ ارادے سے بہترین ایمان رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا، غیب سے مشکلات پریشانیوں کو دور بھی فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ یاد رہے تسبیح کرنے کے بعد رب کے آگے جو بھی دعا کریں گے رب ضرور پوری فرمائے گا۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے، اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارے علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں۔
ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ اب ایمان پر پختہ نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، معاشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔